لکھا ہے علی مرزا جب خیبر میں آئے تو سامنے ایک پہلوان تھا. آج یہ واقعہ سن کر تمہارا سنا کر ایمان تازہ کر. علی کی کرامتیں برحق ہیں, علی کی شجاعت برحق ہے. زور سے کہو علی پاک کی. پھر علی کے اقوال بھی آپ کو بتاؤں گا. علی کا واقعہ انار, واقعہ نماز, واقعہ شہد, واقعہ اونٹ, واقعہ خیبر. ابھی تو میں نے کونا نہیں ہلایا. تو علی مرزا بہادر میں, حضرت خالد بھی بہادر تھا, پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں بہادر ہے تو میرا علی ہے. کہو میرا. خالد کے ہاتھ میں 10 تلواریں ٹوٹی ہیں. خالد 10 گھوڑے بدلتا تھا, مگر خالد محمد کا پہلوان نہیں بدلتا. سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلوار. زور سے کہو اللہ کی. اور پیغمبر نے جس کے متعلق جو جملہ کہہ دیا وہی صحیح ہے. کہو وہی. نبی نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر, اشدہم فی امر اللہ عمر, اصدقہم حیان عثمان, اقضاہم علی. ساری میری امت میں فیصلہ صحیح کرے گا تو حضرت علی کرے گا. جو حضور نے جو کچھ فرمایا کہو بالکل صحیح. وقت نہیں ہے. بعض میرے دوست جن بیچاروں کو پتہ نہیں, ان کی کوشش ہے کہ علی پاک کو ہم پہلا نمبر دیں. دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. بیچارے غلط کہتے ہیں. پہلا نمبر جس کو جو ملا, پہلا نمبر وہی ہے جو سب سے پہلا کلمہ پڑھ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو سارا مال خرچ کر چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو مشیر رسول اللہ رہ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کو بیٹی دے چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے نبی جس کے دروازے پر جا چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے کندھے پر نبی آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس کے گھر سے کھانا آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو غار میں پہنچ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو محمد کے ساتھ مدینے پہنچ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جس نے معراج کی تصدیق کر لی ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو مصلی رسول پر آ چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے عمر نے جس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے روزے میں سو چکا ہے. پہلا نمبر اسی کا ہے جو نبی کے ساتھ روزے سے اٹھے گا. پہلا نمبر اسی کا ہے جو حوض کوثر پر پہنچے گا. پہلا نمبر اسی کا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. جس کا پہلا نمبر ہے ہماری تحقیق ہے, حدیث و قرآن کی تصدیق ہے, بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ابو بکر صدیق ہے. تو یہ ہمارے خیالی بات ہے. دم مست کلندر. ہاں بہادری میں علی کا پہلا نمبر. کہو بہادری میں. خیبر کے فتح کرنے میں علی کا پہلا نمبر. فیصلہ کرنے میں علی کا پہلا. بولو. نبی کی بیٹی لینے میں علی کا پہلا نمبر. ہاں اسد اللہ غالب لقب ہونے میں علی کا پہلا نمبر. محمد کا پہرا دینے میں علی کا پہلا نمبر. اللہ اکبر کہہ کر قلعے کو فتح کرنا علی کا پہلا نمبر. سب کا علی کا. مگر اسلام لانے میں ابو بکر کا پہلا نمبر. بہرحال یہ تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے گاڑی میں دیکھا کچھ عورتیں خبر نہیں کیسی ہوتی ہیں, وہ ایک لوٹ لیے ہوئے چند پیسے ہوتے. دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. دم مست کلندر. ان کے کہنے سے مذہب نہیں بنتا. حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی. یہ کتنا نمبر ہے؟ نبی نے فرمایا رحم امتی بامتی ابو بکر, اشدہم فی امر اللہ عمر, اصدقہم حیان عثمان, اقضاہم علی. کتنا نمبر؟ میرے دوستو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ ابو بکر اشداء الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی. قرآن نے کتنا نمبر دیا؟ تو چوتھے نمبر میں بعض لوگوں کی کوشش ہے, آپ آذان میں سنتے ہوں گے, اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل. وہ خدا کے بندے جب خلیفہ بلا فصل وہ ہے تو جھگڑا کیا؟ بات تو ختم ہو گئی. بلا فصل ہو گیا. بلا فصل ابو بکر ہے. کہو بلا فصل. مولوی شریف نے کل جملہ عجیب کہا. اس نے کہا ہر شخص صبح کو اٹھ کر سچ کہتا ہے, یہ صبح کو اٹھ کر پہلے جھوٹ کہتے ہیں. یہ خلیفہ کیا بات ہے, کیا ہوا کیا صبح اٹھ کر خلیفہ تو بلا فصل. تو میں تو دین پوری بڑی پیار کی بات کرتا ہوں. اگر علی المرتضیٰ, ہم پھر بھی علی کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ مانتے ہیں, خلیفہ راشد ہے. علی اگر یہ لوگ کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل ہے اور ابو بکر جو ہے غصب کر کے چھین گیا, یعنی حضرت علی کو پہلے نمبر پہ ملی نہیں خلافت, چوتھے نمبر پہ مانتے نہیں, گویا کہ علی خلیفہ ہوا بھی نہیں. ہم پھر بھی مانتے ہیں. کہو ہم پھر بھی. بڑی اونچی بات کہہ گیا. سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اس جھگڑوں کی ضرورت نہیں ہے. ویسے عبدالشکور اتنی بات کہتا ہے, ہر کوئی تقریر سن رہا ہوگا. میں کہتا ہوں علی آخر میں آئے, شان میں کیا کمی ہے؟ خدا کی قسم محمد پہ نبوت ختم ہے, علی پہ خلافت ختم ہے. محمد خاتم الانبیاء ہے, علی خاتم الخلفاء. کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے. تو ہم علی مرزا کو جو علی, ہاں یہ جو لفظ ہیں علی مشکل کشا, یہ اسلام نے یہ لفظ نہیں کہے, یہ ایران نے کہے. یہ ایران کے جملے ہیں. ایران والوں نے ہمیں سکھایا یا علی مشکل کشا. ہم کہتے ہیں سب کا مشکل کشا کون ہے؟ علی کو بخار آئے تو مشکل کشا کون ہے؟
علی مشکل کشا ہوتا تو حسین پیاسا نہ جاتا، علی مشکل کشا ہوتا 72 شہید نہ ہوتے، اگر علی مشکل کشا ہوتا تو خلافت کا جھگڑا تم جو کہتے ہو جھگڑا تھا ختم ہو جاتا۔ مشکل کشا کون ہے؟ جواب دو۔ یہ بھی عقیدہ رکھو، ہمارے عقیدے غلط ہو گئے ہیں۔ ساری اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ساری دنیا کی مشکل حل کرنے والا کون؟ تو علی کی بہادری سنو، اللہ نے علی پاک کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی ایک دن جو کی روٹی کھا رہے تھے، نہیں کھا سکتے تھے، کسی نے کہا کل تو خیبر کا دروازہ جس کو 40 آدمی نہیں کھول سکتے تھے، ایک دھکا جو دیا، ایک جو ماری لاٹ تو دروازہ ٹوٹ گیا۔ حیدر آج جو کی روٹی مشکل ہو رہی ہے، ہنس کر فرمائیے علی کے جان کی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت ہے۔ واہ علی، سب کہو واہ علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ۔ علی مرزا جب خیبر میں آئے، میں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو علی کی غلامی کی نماز عطا کرے۔ ہم نے نماز پڑھی، ذرا یہاں چوٹی نے کاٹا تو کبھی کاٹا تو ہم نے کبھی کھجلی کی، کبھی پگڑی سنبھالی۔ علی مرزا کو جہاں تیر لگا اور یہاں گزر گیا، جب کھینچتے تو ٹانگ مبارک سوج گئی تو تکلیف ہوتی تھی۔ علی نماز میں کھڑے تھے تو ایک آدمی نے ٹانگ کو پکڑا اور دوسرے نے پکڑ کر کھینچ۔ علی مرزا قرآن پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد پوچھا ما هذه الدم على المصلى، یہ کہاں سے آ گیا خون؟ انہوں نے کہا وہ تیر کھینچا گیا۔ مسکرا کر کہا خدا کی قسم مجھے مچھر کے کاٹنے جتنے بھی تکلیف نہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ علی کی نماز ہے، زور سے کہو یہ علی کی۔ علی مرتضیٰ کے واقعات دو چار سن لو۔ بی بی فاطمہ بیمار تھی، سب کہو سبحان اللہ۔ کہا میرے پیارے علی ابو الحسین ابو تراب، جی پیاری، فرمایا شوق ہے کہ مدینے کی بازار سے انار لے آؤ۔ واقعہ ہے کہ علی پاک انار لے کے واپس ہوئے اور راستے میں ایک بیچارہ غریب مفلوق الحال، ایک پائمال نابینا معذور مزدور بیچارہ غریب اور مرنے کے قریب، بڑا بھوکا پیاس اداس، کہنے لگا یا علی، اور نام لے کر کہا کہ ایھا العلی فی سبیل اللہ۔ انار کو دیکھا تو اس کا منہ بھر آیا، یہ مجھے دے دے۔ علی کہتے میں انار لے کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ادھر دیتا ہوں تو نبی کی بیٹی راضی ہوتی ہے، ادھر دیتا ہوں تو محمد کا خدا راضی ہوتا ہے۔ تو میں نے انار دے دیا، واپس آ گیا۔ میں نے بطول پاک کو عرض کی کہ حضرت میں انار تو لایا، راستے میں تم سے بھی تیرا جو خالق تھا اس کا نام لیا، پھر تجھ پر نگاہ نہ پڑی، نگاہ خدا پر پڑی۔ تو بی بی نے کہا مبارک ہو، جب سے انار اس غریب کو دیا میرا بخار ختم ہو گیا۔ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کیا گھرانا تھا، کیا ایمان تھا اللہ۔ اور لکھا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی نے آ کر غالب بن عبد الرحمن بن عوف یا بلال تھے، دروازہ کھٹکھٹایا بی بی بطول پاک کا، فرمایا علی سائیں باہر آؤ۔ باہر آئے تو حضرت بلال انار لے کے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ محبوب نے بھیجے ہیں کہ علی کے گھر انار دے آؤ، کہیں سے آئے۔ تو کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ حضرت علی نے گود کو جو پھینکا گچھڑی اناروں کی گلی میں جا پڑے، کہنے لگا خدا کا کہنا سچ ہے، تیری گود غلط ہے۔ خدا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بامثالها، میں 1 کے 10 دیتا ہوں، 9 کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے قرآن پر یقین ہے تیری گود غلط ہے۔ تو اس نے جلدی سے 10واں نکال کے کہا حضرت یہ ہے، حضرت یہ میں نے کہا تھا کہ اجازت لے لوں گا بعد میں۔ فرمایا مجھے یقین تھا تم جاؤ کھاؤ، پر مجھے یقین تھا کہ یہ 9 نہیں ہو سکتے، محمد کا قرآن سچا ہوتا ہے۔ یہ علی پاک آ رہے تھے، غریب آیا، یہ علی کے کام تھے۔ علی رضا کے یہ آج ہمارے دوست گھر گھاسی نہ اے راسی نہ او راسی، دم حیدر کیتی رکھ، بھنگ دلوٹے پیتی رکھ، حکا دم نال سیتی رکھ، بیا سب خیر یا اللہ۔ کوئی علی کا کام نہیں تھا، علی کے یہی کام تھے، سارے کو رضی اللہ ہو۔ میرے عزیز بھائیو، علی پاک آ رہے تھے تو باہر سے بیت المال کا اونٹوں کی قطار آ رہی تھی، گندم کی، اور مدینے میں گندم نہیں تھی۔ تو ایک شخص آیا جس کا بڑا عیال تھا، کہنے لگا علی پاک مجھے گندم دیجئے۔ فرمایا 1 بورا لے لو۔ کہنے لگا بورا کیا کروں گا، قبیلہ ہے۔ فرمایا 2 لے لو۔ کہنے لگا 2 بورے کیا کروں گا؟ کہنے لگا اونٹ لے لو۔ کہنے لگا اونٹ کیا کروں گا حضرت؟ پھر اونٹ دیتے ہو تو پھر پوری قطار دے دو تاکہ پورا قبیلہ خوش ہو جائے۔ فرمایا جا تو اللہ کا نام لیتا ہے پوری قطار لے جا۔ یہ علی پاک ہیں، سارے کو رضی اللہ ہو۔ علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا ضرب بالسیف والصوم فی السیف والخدمۃ للضیف، ایک میری تلوار اور محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں۔ محمد کے دشمنوں سے؟ ہم کہتے نہیں، نبی کے صحابہ سے لڑتے رہیں، محمد کے دشمنوں سے لڑتا رہوں، گرمی کا مہینہ اور مجھے روزہ ہو، اور فرما مہمان آئے اور علی ان کی خدمت کرے تو میرا دل زندہ ہوتا ہے۔ تو حضرت علی خیبر میں آئے، بس خیبر کا واقعہ سنا کر آپ کو تڑپا دوں۔ حضرت علی سادگی سے آئے، سادے کپڑے ہوتے تھے، کبھی تو آپ جا کر خدا کی قسم ڈول کھینچ کر 1 مٹھی کھجوروں کو لے کر کھاتے تھے، مزدوری کر کے اکثر حضور کے گھر سے کھاتے تھے، نبی کے گھر لنگر ہوتا تھا، بطول بھی کھاتی، حیدر پاک بھی کھاتا۔ نبی نے علی کے لیے کہا تھا کہ علی اگر غسل بھی نہ کرے تو میری مسجد نبی سے علی گزر سکتا۔ سب کہو سبحان اللہ۔
یار جو نبی شان بیان کرے ہمارے آنکھوں پر زور سے، تو ہمارے دین پوری متعصب نہیں ہے. مصطفیٰ فرما دیں دین پوری کا ایمان تازہ ہو جائے. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جو فرمائیں بالکل. حضور نے ابو تراب کہا، علی مرزا مسجد میں سو رہے تھے مٹی پر، نبی نے فرمایا قم قم یا ابا تراب. اس لیے ابا تراب کہا کہ کوئی علی کو خدا نہ بنا لے. فرمایا یہ تو مٹی کا باپ ہے. جاگ رہے ہو یا نہیں؟ بڑا مسئلہ محمد نے حل کر دیا. سب کہو صلی اللہ. تو علی کی کنیت ہو گئی ابو تراب. حضرت علی کہتے ہیں جب خیبر کی لڑائی تھی میں نکلا تو علی مرزا کے کپڑے سادے تھے. ہمارا اسلام سادہ ہے. ہمارا اسلام سادہ ہے بالکل. ہمارے بزرگوں کو دیکھو پتہ نہیں چلتا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسجد میں اوابین کے بعد مغرب کو اس طرح چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک مصر کا وزیر آیا. اس نے کہا بوڑھے ادھر آؤ. ادھر کیا نام ہے؟ تو مجھے خادم کہتے ہیں دارالعلوم کا. اچھا کیا کرتے ہو؟ یہاں کچھ خدمت تعلیم کی ہوتی ہے. میں شیخ الہند کو ملنا چاہتا ہوں. میرا بیگ اٹھاؤ. چلو شیخ الہند نے بیگ اٹھا لیا. چلو تمہیں لے چلو. خدا کی قسم قاری طیب نے واقعہ سنایا. ہمارے اسلام میں سادگی ہے. حضور بیٹھے ہوتے تھے، آنے والا پوچھتا تھا ایکم منکم محمد. محمد کون ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو کر کہتا ھذا رجل متقی ابیض الوجہ ھذا محمد رسول اللہ. یہ جو زلفوں والا گول چہرے سے میرا محمد یہ بیٹھا. سب کہو صلی اللہ. یہ انداز تھا. علی کی شکل، علی کی غلامی، علی کی محبت، علی پاک کا نعرہ، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی زندگی کی غلامی عطا فرمائے. حضرت علی جب خیبر میں باہر نکلے پہلے تو اور سپاہ سالار تھے، سادے کپڑے، سارے کا سادے بالکل سادے سے. صحابہ کا جو لباس تھا کبھی کبھی بکری کے بالوں کی، اونٹ کے اون کا خدا کی قسم کرتا، کھجور کے پتوں کی جوتی، اور چہرہ آنکھیں وہ ہیں جو محمد کا چہرہ دیکھ چکے، ہاتھ وہ ہیں جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو نبی کا تقریر سن چکے ہیں. اے خدا کی قسم مقتدی ایسے کہ امام محمد مل چکا. سب کہو صلی اللہ. ایسے ستارے کے چاند محمد ہے. بالکل صحیح ہے. کہو بالکل. حضرت علی جب باہر نکلے تو حضرت علی کے ہاتھ میں تلوار تھی، ہاتھ میں آسا، ہاتھ میں ہتھیار رکھنا یہ محمد اور میرے محمد کے علی اور صحابہ کی سنت ہے. آج کل تو ہم کیمرہ رکھتے ہیں، خوانی بٹوا رکھتے ہیں، کنگھا رکھتے ہیں، شیشہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم بدل تو نہیں گئے سارا دن. مگر وہاں تو یہ نہیں تھا. حضرت علی نکلے تو وہ سامنے اکڑ کے نکلا. ادھر عاجزی تھی، ادھر تکبر تھا. ادھر محمد کی غلامی تھی، ادھر سب کو ناکامی تھی. اس کو طاقت پہ ناز تھا، اس کو صداقت پہ ناز تھا. وہ کفر کا پہلوان تھا، یہ محمد کا پہلوان تھا. مولانا ادھر باطل تھا، ادھر حق تھا، ادھر کفر تھا، ادھر اسلام تھا. وہ بالکل بیکار تھا، یہ شاہ سوار تھا. اس کے ہاتھ میں ہتھیار ابو جہل کا تھا، اس ہاتھ کے ہاتھ میں تلوار محمد مصطفیٰ کی تھی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نکلا تو وہ سامنے آیا. اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں، مرحب میرا جو نام ہے. اپنا تعارف کرایا. اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی، بڑا بھاری بھرکم، ایک طوفان، ایک مصیبت، ایک ریچھ، ایک قیامت، ایک رین بلند. اور حضرت علی ماشاءاللہ. مومن ایسے ہوتا ہے، مومن کا ایمانی جذبہ ہوتا ہے. کہو مومن کا طاقت اور چیز ہے، جرت کام کرتی ہے. لوگ ڈیل ڈول کو دیکھتے ہیں، ڈیل ڈول کچھ نہیں ہوتی، جرت ہوتی ہے. ہاں بھائیو. تو سامنے نکلا وہ پہلوان، اس کا نام مرحب تھا. اس کا نام، اس نے کہا پہلوان خیبر کا ہوں، مرحب میرا جو نام ہے. پہلوانی میں ہوں مشہور، چرچا میرا عام ہے. حضرت علی نے مسکرا کر کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ علی یہ کھڑا. حیدر کرار کو نیچا دکھانے کے لیے آ گیا ہوں آج میں اس کو گرانے کے لیے. حضرت علی نے کہا حیدر سے بعد میں لڑنا، پہلے ایک بچے سے لڑ. اس نے کہا تو لڑکا ہے، کہنے لگے لڑ کے دیکھ. اس نے کہا تو بچہ ہے، کہنے لگے ذرا بچ کے جا نکال. اس نے کہا تجھ سے لڑوں، کہنے لگا پہلے مجھ سے، حیدر سے بعد میں لڑنا. بہرحال یہ بھی ایک بچہ ہے جسے شاید حیدر کہتے ہیں، اپنا نام ایسی حرب و خطاطن، جنگ ہو تو بھی ایک دھوکے کا نام ہے. تو حضرت علی نے اتنا کہا میاں تو علی سے لڑے گا، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، کفر کی پدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے. پاگلا دماغ خراب ہوا تو شاید فخر ہو اس جسم کا، اس جان کا، تو لو بڑی شیطان کی وہ شیر ہے یزدان کا. وہ بیچارہ ڈر گیا. اور حضرت علی نے طرف کر کہا ننگی تلوار لے کے یہ باتوں کا نہیں ہنگامہ، جوہر کوئی دکھلاؤ، ابھی سب حال کھلتا ہے، آؤ سامنے آؤ. زور سے کہا تو اس کا آدھا وضو تو ٹوٹ گیا. جب مقابلے میں آئے تو حضرت علی نے پکڑا اس کے لنگوٹے سے، دے پکڑ کر مارا زمین پر ایک بار. عرش سے آواز تھی واہ علی یا تیرا وار. تب لگا کہنے وہ کافر بے وقار، رو رہا تھا کہہ رہا تھا بار بار، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل تو کہتا ہے کہ تو خود حیدر کرار ہے. تو لکھا ہے کہ جب علی المرتضیٰ سب کہو کرم اللہ. یہ ہے علی کی تعریف. یہ کیا تعریف ہے؟ گردن میں رسا اور گھسیٹ رہے ہیں، کبھی فاطمہ دوپٹہ ڈال کے، نعوذ باللہ، یہ علی کی تعریف ہے.
میری حکومت ہو تو میں ٹھیک کر دوں تمہیں. حضرت علی کو فاطمہ گردن میں دوپٹہ ڈال کے گھسیٹ رہی. یہ علی آ رہا ہے. شرم نہیں آتی. مسکرانے کی بات نہیں، ڈوب مرنے کی بات ہے. بیوی کو جرت ہے کہ اپنے خاوند کو. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ علی کو ناراض نہ کرنا، علی کی اجازت کے سوا محمد کے گھر نہ آنا ورنہ محمد تیرا ابا نہیں ہوگا. اور خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب بی بی کا آخری وقت تھا تو اپنا دوپٹہ اتار کے علی کے قدموں پہ رکھا، کہا علی میرا سرتاج مخدوم ہے، ابے نے تیری خدمت اور تیری غلامی کا مجھے کہا تھا، ناراض تو نہیں ہو کہیں محمد مجھے قیامت کے دن محمد مجھ سے منہ پھیر کے نہ بیٹھ جائے. تم کیا سمجھتے ہو؟ دعا کرو خدا ہمیں ایسی غلط باتوں سے بچائے. تو حضرت علی جب اس کے سینے پر آ گئے، سب کا نعرہ تکبیر، یہ جنگ کا نعرہ ہے. حضرت علی نے جب خیبر کو ماری نا لات، دو تختے جو تھے ایک ادھر جس کو 40 آدمی نہیں کھول سکتے تھے، علی کے ایک لات سے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ علی ہے، زور سے کہو یہ 40 آدمی 20 ادھر 20 ادھر جس دروازے کو کھولتے تھے وہ محمد کے پہلوان کے ایک لات سے 2 تختے اکھڑ کے دور جا پڑے. یہ حضرت علی تھے. ایمان کی طاقت ہے. زور سے کہو کیا طاقت ہے؟ تو حضرت علی مرزا جب اس کے سینے پر آئے، یہ صحیح واقعات ہیں، یوں علی کو پیش کرو. ہم حیران ہیں علی کو کیسے پیش کرتے ہو. میرا علی المرتضیٰ جب اس کے عزیزان من سینے پر آیا، اس نالائق نے تھوک دیا، نعوذ باللہ، تھوک کر علی کی. پر کیا کہوں خود سوچ لو، مجھے شرم آتا. نکل پھر علی سے لڑائی. اس نے کہا اتنی بلا کو گرا کر پھینک پھر. ہائے علی کا جملہ سنو، کہنے لگے میاں تیرا میرا بغض اور دشمنی اللہ کے لیے تھی، اس لیے تو کافر ہے، محمد کے خدا کی توحید کا دشمن ہے. تو اس لیے قرآن کا منکر، محمد کا گستاخ ہے. جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آیا کہ میری بےعزتی، اب تجھے قتل کروں تو خدا علی کو صلہ نہیں دے گا، کہے گا تو نے اپنا بدلہ لیا تھا، محمد کی عزت کا فکر تو نہیں تھی. میں یہ تیرا تھوکنا معاف کرتا ہوں، پھر لڑائی کریں تاکہ پتہ چلے کہ علی کی لڑائی اپنے بدلے کے لیے نہیں، علی کی لڑائی دین کی غیرت اور خدا کی توحید کے لیے. جاگ رہے ہو؟ یہ لوگ تھے مولانا، کیا بتاؤں کیا لوگ تھے. لوگوں نے ان کو کیسے پیش کر دیا. تو دوستو حضرت علی سب کہو کرم اللہ ہو. حضرت علی مرزا جب بھی قبرستان سے گزرتے تھے بس یہی ایک جملہ سنا کر آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کو علی اور صدیق، علی اور عمر، علی اور عثمان، علی اور بی بی عائشہ صدیقہ، علی اور صحابہ، علی اور جنگ جمل صفین پر بحث کر کے آئندہ کے لیے آپ کا جھگڑا ختم کر دوں گا. حضرت علی جب قبرستان سے گزرتے تھے فرماتے تھے یا اہل القبور اموالکم قسمت دیارکم سکنت نساؤکم زوجت اولادکم حرمت. قبر والوں تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے. قبر والوں جس بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو جوتے مارے تھے وہ بیوی اوروں کے بسترے کی زینت بن چکی ہے. قبر والوں جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں تمہاری بلڈنگوں میں تمہارے گدھیلوں اور پلنگوں پر اور لوگ سو رہے ہیں. قبر والوں جن اولاد کے لیے رشوت اور سود کا مال جمع کیا تھا وہ بچے یتیم ہو کے گلیوں میں رو رہے ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ پھیرنے والا نظر نہیں آتا. یہ حضرت علی تھے، سب کہو رضی اللہ ہو. اور علی بھی شہید ہیں. علی المرزا کی کرامات بھی بتاؤں گا، 3 کرامات ابھی بتا دیتا ہوں. حضرت علی کے سامنے ایک شخص نے گواہی دی. علی نے کہا اگر کہ جھوٹا ہے خدا تجھے اندھا کرے. اس نے کہا ہاں کیا اور اندھا ہو گیا. حضرت علی فیصلہ کر رہے تھے تو دیوار یوں ٹیڑھی ہو گئی. میرے خیال میں دیوار پرانی تھی. علی نے اٹھ کر تھپڑ مارا، ایوہ الکتاب، او دیوار کھڑی ہو جا، میں محمد کے قرآن کا فیصلہ کر رہا اور تو کر رہی ہے، کھڑی ہو جا. تھپڑ مار کے بیٹھ گئے. پورا فیصلہ کر کے اٹھے تو فرمایا تیری مرضی. دیوار گر پڑی. یہ لوگ تھے، ان کی حکومت تھی. اللہ اکبر. علی مرزا جب صبح کو نماز پڑھا رہے تھے یہ مولانا اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ، کیا نام ہے کتاب کا نام؟ ہمیں نہیں مانتے ہم کرامات. مولانا تھانوی نے مولانا ظہور الحسن ایک عالم دیوبند کے تھے، ان کو حکم دیا کہ کرامات صحابہ جمع کرو. انہوں نے جمع کیا. حضرت علی کے ساتھ حسن صاحب تھے. واقعہ سنو، فقط کرامت بتاتا ہوں، شہادت بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آ رہے تھے تو بطخیں علی مرزا کے گھر تھی. ساری بطخیں علی کے ارد گرد آ گئیں. حضرت حسن نے سوٹی تھی ہاتھ میں. حضرت علی نے کہا کیا ہے؟ حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہو کر کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا میری شہادت کا وقت آ چکا. یہ بطخیں رو رو کے مجھ سے اجازت مانگ رہی ہے. یہ بطخوں کے چیخنے میں مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے کیونکہ ان کو میں کھانا اور پانی دیتا رہا ہوں. آج یہ رو کر کہہ رہے ہیں کہ علی تم چاہ رہے ہو مجھ سے پیار کون کرے. ان بطخوں کو علی سے پیار ہے اور یہ رو رو کر مجھ سے جدا ہو رہی ہے. ان کی آواز میں مجھے جدائی معلوم ہوتی ہے. حسن معلوم ہوتا ہے کہ علی کی شہادت کا وقت قریب آ چکا. یہ کرامت ہے. زور سے کہو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اتقو، اس کو کہتے ہیں اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ نور ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس بصیرت کی آنکھ سے مومن دیکھ لیتا ہے. سارے کو مومن. تو الحمدللہ ہم خادم اسلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں علی والی شکل، علی والا عمل عطا کرے اور علی کا غلام.